Bismillahirrahmanirrahim. Dash the Junoon by Ian Wright, episode number 16. शर्म तो नहीं आती तुम सबको? अहमद शाह गुस्से से सबकी तरफ देख रहे थे। सारी लड़कियां चुप करके साइड पर बैठकर लड़कों की क्लास लगते देख रही थी। सॉरी बाबा, आइंदा नहीं होगा। ईशान ने अपने बाबा का गुस्सा कम करना चाहा। सॉरी बाबा। सियान और अलियान आगे हुए। तुम दोनों वहीं खड़े हो जाओ। बचने के लिए मीठी छुरी बन के आ जाते हो। अहमद शाह की बात पर सब लड़कियों की हंसी निकल गई। सब लड़कों ने घूर कर देखा। छोटे बाबा, आइंदा बिन बताया कहीं नहीं जाएंगे, अरीज ने अहमद शाह को हक करते मासूमियत से कहा। बेटा, मना किया था आप सबको, सिक्योरिटी के बिना आप कहीं ना जाना। लास्ट चांस। ओके। अरीज के मासूम चेहरे को देखते अहमद शाह प्यार से बोले। भाई जी। अरीज अरसलान शाह के पास गई, जो सोफे पर गुस्से से बैठा हुआ था। सॉरी। मेरी बहन क्यों सॉरी कर रही है? अरीज अरसलान शाह की रज़ाई बहन थी। अरसलान शाह को घर में सबसे अजीज। गुस्सा ख़त्म कर दे। आपको नहीं पता गुड़िया, कितने दुश्मन मौके की तलाश में हैं। अरसलान शाह की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। भाई जी, मेरे लिए? अरसलान शाह अपनी बहन के इतने प्यार से बोलने पर हाँ में सर हिला गया। हमारी प्यारी बहन। अजहान और आलियान ने अरीज की पेशानी पर बोसा दिया। सियान का इन तीनों को देखकर चेहरा उतर गया, जो अरसलान शाह से छुपा ना रहा। सियान, इधर आओ। जी भाई जी। सियान उदास चेहरा लिए अरसलान के पास गया। क्या समझाया था मैंने? सियान अरसलान के सीने से लग गया। अरसलान शाह सियान के बालों में हाथ चलाने लगा। सियान, क्या हुआ है? सब ही अरसलान के पास जाकर सियान को परेशान होकर देखा। उन्नीस साल का लड़का अपने भाई के सीने पर सर रखकर सिसक रहा था। सियान, क्या हुआ है? अहमद शाह ने इसके सर पर हाथ रखा। सब लड़कियां अपने रूम में जाएं। अरसलान शाह की संजीदा आवाज़ कमरे में गूंजी। सब लड़कियां चली गई। इधर देखो सियान। अरसलान ने सियान का चेहरा सामने करके आंसू साफ किए। छोटे शाह। अरसलान के छोटे शाह कहने पर सियान मुस्कुरा दिया। इस तरह अच्छे लगते हो। अरसलान खड़ा हो गया और सियान भी। भाई जी, ये गलत बात है। जो सबसे ज़्यादा शैतानियाँ करता है, आप इसके ही बस लाड उठा रहे हैं।
ایشان کا منہ بن گیا۔ ارسلان نے بازو آگے کیا۔ ایشان نے ارسلان کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ میں بھی ہوں۔ زید نے سامنے سے تینوں کو حق کر لیا۔ رضا، علیان، اذہان بھی ان میں شامل ہو گئے۔ سب ارسلان کے اوپر چڑھے تھے۔ احمد شاہ نے دل میں اپنے شہزادوں کی نظر اتاری اور ماشاءاللہ کہا۔ ایس کے، تم نے کہا تھا مراد شاہ کے خاندان کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ تم غلط تھے ایس کے۔ شاہ خاندان کے شہزادے اپنوں کے لیے حد سے بڑھ کر جنونی ہیں۔ وہ اپنوں کے لیے جان دے اور لے بھی سکتے ہیں۔ احمد شاہ ان سب کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سب پیچھے ہوئے۔ بابا، زید نے احمد شاہ کو بلایا۔ ہاں بابا، کیا وہ؟ سب بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ارسلان شاہ اور احمد کوچ پر۔ میرا رشتہ لے کر جانا ہے۔ اوہو، چھپے رستم بھی بولے ہیں۔ زید کو تنگ کرنے کے لیے سیان اور علیان بولے۔ کہاں لے کر جانا ہے؟ احمد شاہ سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے۔ بابا، وہ لوگ تھوڑی مشکل سے مانیں گے۔ کیوں؟ وہ راجپوت ہیں۔ وہ ذات کے باہر بہت مشکل سے شادی کرتے ہیں۔ اور کیا؟ لڑکی ابھی 16 سال کی ہے۔ بہت اچھے، ویل ڈن۔ احمد شاہ گھور کر زید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس کے بارے میں پتہ لگوایا تھا۔ وہ احمد راجپوت کی بیٹی ہے جس سے ہمارا بزنس میں اچھا خاصا مقابلہ چل رہا ہے۔ اس کی اکلوتی بیٹی۔ اور کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی بتا دو۔ احمد شاہ نے خود پر ضبط کرتے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ سب لڑکے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہے تھے۔ وہ میری اسٹوڈنٹ ہے۔ زید شاہ، دفعہ ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ مجھے ذلیل کروانے کی پوری تیاری کر کے بیٹھے ہو تم۔ احمد شاہ نے غصے سے پاس پڑا پہلو پکڑ کر زید کے منہ پر مارا۔ زید بھائی، تمہارا صحیح والا پروگرام بڑھے آئے۔ سیان کی بات پر سب کے چھت پار کہہ کے کمرے میں گونجے۔ ارسلان شاہ کی آواز پہ سب خاموش ہو گئے۔ بابا، زید کا رشتہ لے کر جائیں گے ہم۔ ارسلان راجپوت نے پہلی شرط ہی یہ رکھنی ہے کہ اسے میں اپنی کمپنی کے شیئرز دوں تو دیں گے اسے شیئرز۔ ارسلان شاہ، ٹھیک ہو تم؟ بابا، جس نظریے سے میں سوچ رہا ہوں اس سے آپ نہیں سوچ رہے۔ بزنس میں ہار جیت چلتی رہتی ہے، لیکن جو ہارتے ہوئے جیتنے کا مزہ ہے وہ الگ ہے۔ ارسلان شاہ کی بات پر احمد شاہ سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، جس طرح تمہیں بہتر لگتا ہے کرو۔ بابا، یہاں سے جانے کے بعد رضا اور پھپھو کا نکاح
ارسلان نیہا نے ابھی جواب نہیں دیا۔ بابا پھپھو کی طرف سے ہاں ہے۔ ارسلان شاہ کے بولنے سے پہلے سیان بولا۔ اس نے تم سے کہا ہے؟ احمد شاہ نے ایک آئی برو پر کر کے دیکھا۔ یہ آپ کو رضا بھائی بہتر بتائیں گے۔ سیان کی بات پہ سب رضا کی طرف دیکھنے لگے۔ میں رضا کے ہڑبڑانے پر سب ہنسنے لگے۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ارسلان کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ زید بولا، جہاں بیٹھے ہو وہیں پہ رہو تو اچھا رہے گا۔ ارسلان زید کا اس کے فلیٹ میں جانے کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ میڈم یار، باہر کوئی ہے تو نہیں؟ نہیں۔ اوکے، نیزا کہتے کمرے سے باہر چلی گئی کافی بنانے کے لیے۔ نیزا کافی بنا رہی تھی جب ارسلان شاہ فلیٹ میں داخل ہوا۔ نیزا نے ارسلان کو دیکھتے ہی اپنا حجاب کا پلو پکڑ نقاب کر لیا۔ ارسلان نیزا کے پاس گیا۔ آدھی رات کو کافی؟ ارسلان نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 11 بجے تھے۔ میں نے پینی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے محترمہ، لیکن آدھی رات کو کافی پینے سے آپ کی نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ جی نہیں، مجھے کافی پینے سے زیادہ گہری نیند آتی ہے۔ نیزا تیز تیز ہاتھ چلانے لگی۔ گاڑی والی کچی نیند تھی تو پھر اس کی گہری نیند کیسی ہوگی؟ ارسلان شاہ سوچ ہی سکا۔ کیا سوچا پھر آپ نے میرے پرپوزل کے بارے میں؟ آپ پاگل ہیں؟ آپ کو لگتا ہوں؟ جی، آپ مجھے پاگل، لوفر، اکرو، ہٹلر، سریل، نیلا ڈریکولا سب لگتے ہیں۔ نیزا ایک ہی سانس میں سب بول گئی۔ جو بھی ہوں، آپ کا ہوں۔ ارسلان شاہ اسے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سر پلیز، میرا نکاح ہوا ہے، آپ کو شرم نہیں آتی کسی کی بیوی کو تنگ کرتے ہوئے؟ نیزا رونے لگی۔ ارسلان شاہ نے نیزا کے آنسو صاف کرنے چاہے لیکن وہ نہ کر پایا۔ اگر وہ اسے ہاتھ لگاتا تو وہ اور روتی۔ لیکن آپ تو اسے پسند نہیں کرتی۔ جب رخصتی ہوگی تو کرنے لگ جاؤں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہوں، سمجھے آپ؟ نیزا نے اپنے آنسو صاف کیے اور کافی کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ کافی مگ میں ڈال کر نیزا نے پاس پڑے باکس سے دہی بلے نکال کر پلیٹ میں ڈالے۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ کھانے کے ساتھ مکمل انصاف کر رہی تھی۔ نقاب کی وجہ سے اسے کھانا کھانے میں تھوڑی مشکل ہو رہی تھی۔ کافی کے ساتھ دہی بلے؟ آپ کو مسئلہ ہے؟ تمہارا پیٹ خراب ہو جائے گا۔ میرا ہوگا، آپ کو کیا؟ نیزا 5 منٹ میں کھا کر فارغ ہو گئی۔ آپ کسی اور سے شادی کر لیں، آپ میری طرف نہ دیکھا کریں پلیز۔ نیزا بولتے ہوئے رونا شروع ہو گئی۔ اسے مس الینا کی باتیں تکلیف دے رہی تھی جو انہوں نے رات کو فلیٹ میں آ کر کی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے استاد کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے۔ روم میں صرف میم الینا اور نیزا تھی۔ میم آپ کو مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ میں نے نیچے دیکھا جب پروفیسر ارسلان شاہ تمہاری طرف دیوانوں کی طرح دیکھ رہے تھے۔
مجھے سمجھ نہیں آتا تم میں ہے ہی کیا، اور اوپر سے سانولا رنگ۔ تم جیسی بد کردار بیٹیاں ہوتی ہیں جو باپ کی عزت خراب کرتی ہیں۔ نیزا زمین پہ بیٹھ کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ارسلان شاہ بے چین ہوا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، نیزا سو سو کرتے بولی۔ ارسلان شاہ کو اپنی کانچ کی گڑیا پہ بے گناہ پیار آیا۔ مت روئیں، خوبصورت آنکھوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس کے چاہنے والے کی دھڑکن رک جاتی ہے۔ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو اتنی پیاری بھی نہیں ہوں، میرے تو شوہر بھی مجھ سے بات نہیں کرتے۔ نیزا نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ آپ گدھیا لگتی ہیں مجھے، اور آپ کا شوہر بدقسمت ہے، آپ جیسی گڑیا سے بات نہیں کرتا۔ ارسلان شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو نیزا اپنی نظریں جھکا گئی۔ نیلا، ڈریکولا، پاگل، ہٹلر، سیریل اکرو، لوفر۔ نیزا بڑبڑاتے ہوئے روم میں چلی گئی۔ کانچ کی گڑیا، تم ارسلان شاہ کا جنون بنتی جا رہی ہو۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 17 انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔